الرحمن الرحیم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علما ربي زدني وارزقني فهما بسم اللہ کتاب الحجر. کیا؟ کتاب الحجر. ایک حجر ہوتا ہے ایک حجر ہوتا ہے. سمجھا کہ یہ اصل میں حجر ہے. حجر جو ہے رومی کو کہا جاتا ہے. سمجھا گیا؟ تو یہ مقابل کے ساتھ جو ہے وہ یہ رابطہ ہے، مربوط ہے آپس میں، کہ پہلے میں پچھلے اسباق میں جو ہے کتاب الرہن ذکر کیا، اب کتاب الحجر ذکر کیا. سمجھا گئے؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق یہ ہے کہ اپنی ہی ملکیت میں تصرف کرنے کی دو ہی وہ ہے. سمجھا کہ وجوہات ہے. سمجھا کہ کیا ہے؟ اپنی ہی مملوکہ شے میں تصرف کرنے سے روکنا یہ دو صورتوں ہی میں ممکن ہو سکتا ہے. پہلے یہ کہ آپ کا شے کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہو. کیا ہو؟ آپ کا شے جو ہے وہ کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہو. تو چونکہ وہ رہن ہے نا، تو اسی وجہ سے وہاں پر رہن میں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی، تو یہاں پر اسی وجہ سے جو ہے اس کو رہن کیا. یہ حصی ہوتے ہیں، حقیقتاً جو ہے وہاں کی اجازت نہیں ہوتی. دوسرا جو ہے جو تمہاری ملکیت میں ہوتے ہیں لیکن شریعت کی طرف سے اجازت نہیں دی جاتی. سمجھا کہ اور وہ ہے حجر میں. سمجھا کہ تو وہ رہن حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ روکنا ہوتا ہے. اور یہ حجر جو ہے یہ حکمی روکنا ہوتا ہے. سمجھا گئے؟ تو اسی وجہ سے اس کا آپس میں ایک ہی جگہ پر ذکر کیا ہے. سمجھا گئے؟ تو اب حجر کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ سمجھے؟ تو اس کی تعریف ہم کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے حجر کے معنی ہے روکنا. سمجھا کہ کیا ہے؟ حجر. حجر پتھر حجر جو ہے وہ پتھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پتھر کے لیے سٹون کو بھی کیا ہوتا ہے؟ حجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں. کیوں؟ کیونکہ وہ حجر کے معنی جو ہے وہ روکنا. سمجھا کہ کیا ہے؟ روکنا. سمجھا کہ تو وہ بھی جو ہے ایک کمرے کو روک لے، یعنی یہ پتھر جمع کر کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا ڈھیر لگا کر جو ہے وہ ایک کمرے کو روک لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو بھی کیا ہو جاتا ہے؟ حجر کہا جاتا ہے. اصطلاحی تعریف کہتے ہیں. اصطلاحی تعریف غور سے سنو. کسی کو تصرفی قولی سے روکنا. کیا؟ کسی کو تصرفی قولی سے روکنا ایسے طریقے پر کہ غیر اس کے قائم مقام ہو جائے. اس کا دوسرے الفاظ میں ہم اس کا اصطلاحی تعریف یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کو خرید اور فروخت اور معاملات سے روکنا تاکہ وہ دوسرے کا نقصان نہ کر سکے. جیسے بچے کو خرید و فروخت سے روکنا تاکہ وہ اپنی بیوقوفی کا معقلی کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کر لے؟ ولی کا نقصان نہ کر لے. اس طرح جو ہے مجنون. سمجھا کہ مجنون پاگل کو روکنا، غلام کو خرید و فروخت سے روکنا، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو خرید و فروخت سے روکنے کا نام حجر ہے. سمجھا گئے؟ قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. دیکھو کہ یتیموں کو آزمایا کرو، اس کی عقل کو جو ہے وہ کیا کر لیا؟ اس کو آزمایا کرو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. تب تک اس کو اس کا مال ہی اس کو کیا کرنے؟ سپرد کرنے کی اجازت ہو نہیں ہے. ہاں جب وہ ہدایت یعنی وہ بلوغت تک پہنچ جائے فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر جو ہے اس کو کیا کر لے؟ ان کو ان کا مال دیا کرے. اس طرح حدیث مبارکہ سے بھی ایک صحابی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. سمجھے؟ اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محجور کیا تھا. سمجھا کہ کیا کیا تھا؟ حجر کیا تھا. اچھا، اب کون سے آدمیوں کو سمجھا کہ کون سے آدمیوں کو خرید و فروخت سے روکا جا سکتا ہے؟ سمجھا کہ یعنی حجر کے کون سے اسباب ہے؟ سمجھا گیا؟ یعنی کون سا ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک اچھے بھلے آدمی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حجر سے روکا جا سکتا ہے. تو شریعت میں اس کے 3 اسباب ہے. جس میں بھی یہ 3 اسباب پائے جائے تو اس کا خرید و فروخت جو ہے اس کو روک سکتے ہیں. سمجھا کہ کیا کرتے ہیں؟ روک سکتے ہیں اس کی خرید و فروخت کو.
اور اس کی اگر کوئی وہ خرید لے یا فروخت کرے تو پھر اس کی ولی پر جو ہے اس کی یعنی یہ خرید و فروخت جو ہے وہ موقوف رہ گیا. بس اگر ولی جو ہے اس کی فروخت کرنے کی اجازت دے تو جائز ہو جائے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ختم ہوگا. وہ کون کون سے ہے؟ پہلا بچہ. کیا ہے یہ؟ بچہ. کیونکہ یہ بچپن سمجھا کہ کیونکہ یہ نابالغ جو ہے یہ بچپن یعنی یہ بلوغت سمجھا، غیر بلوغ نابالغ ہونا یہ عقل کی کمی کا سبب ہوتا ہے نا. اس کو اتنی خاص خبر نہیں ہوتی کہ یہ چیز جو ہے وہ میرے لیے اچھی ہے یا میرے لیے یا میرے ابو کے لیے نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے. اس چیز کو کتنے پر بیچنا ہوتا ہے، سمجھ آ گئے ہو؟ بس اگر اس کو اس کا ولی جو ہے وہ اجازت نہ دے، سمجھا کہ تو یعنی ولی جو ہے اس کی تصرفات انہی کے مال میں تصرف کرنے سے روک سکتا ہے. لیکن اگر وہ پھر بھی بیچ دے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا. اگر وہ اجازت دی تو صحیح ہے، ورنہ وہ بیع جو ہے سر سے نافذ ہی نہیں ہوگا. دوسرا ہے باندی یا غلام ہونا. کیا ہے باندی غلام ہونا؟ اگرچہ اس میں کیا ہوتا ہے عقل جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ عقا کا مال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عقا کا مال ہوتا ہے. تو عقا کی حق کی رعایت کرتے ہوئے ان کو بھی معاملے سے روکا جائے گا. تیسرا ہے دیوانہ ہونا، مجنون. پھر اس مجنونیت کی دو قسمیں ہیں، سمجھا گیا ہو؟ مجنون دو طرح کا ہوتا ہے. ایک مجنون وہ ہوتا ہے جو کبھی دیوانہ ہوتا ہے اور کبھی ہوشیار ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی جو ہے وہ سردی کی وجہ سے جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، پھر گرمی میں وہ ٹھیک ہوتا ہے، یا 2 دن پاگل ہوتا ہے اور 2 دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک دوسرا ہوتا ہے جو عمر بھر کا جو ہے اس کا عقل جو ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، کبھی بھی اس کو عقل نہیں ہوتا. سمجھا گئے؟ تو جس کا مجنون جو ہے کیا ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مجنون صبر، عربی میں کہا مجنون تراری کی کس طرح میرے ذہن سے نکل گیا. سمجھے؟ بہرحال اس کی دو قسمیں ہیں. ایک مجنون جو کبھی ٹھیک ہوتا ہے اور کبھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس کا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بس اگر وہ اپنے افاقہ کی حالت میں، سمجھا کہ جب وہ ٹھیک تھا، صحت مند تھا، وہ اپنی اسی حالت میں جو ہے وہ خرید و فروخت کرے تو پھر اس کی خرید و فروخت درست ہوگی. لیکن اگر وہ مجنون ہونے کی حالت میں کیا کرے؟ خرید و فروخت کرے تو پھر اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہوگی. دوسرا وہ مجنون جس کا عقل معلوم ہو، کبھی بھی غالب نہیں ہوتا، تو چونکہ وہ ہمیشہ یہ ہو جو ہے وہ مجنون کی حالت میں رہتا ہے، تو اس وجہ سے وہ کسی حال میں بھی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. تو دیکھو الاسباب الموجبۃ للحجر، یعنی وہ اسباب جو حجر کو واجب کرنے والے ہیں، ثلاثۃ وہ 3 ہے. الصغر کیا؟ بچپن، والرق غلامیت، والجنون دیوانہ. سمجھا گیا؟ ولا يجوز، اب ہر ایک کی تفصیل بتاتے ہیں. ولا يجوز تصرف الصغير، ولا يجوز، اچھا یہ مضاف الیہ ہے. ولا يجوز تصرف الصغير، بچے کا تصرف جائز نہیں ہے، الا باذن ولیہ، اگر اس کے ولی کی اجازت کے ساتھ ہو. سمجھا کہ یعنی جب بھی کیا ہوتا ہے، بس اگر ولی جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ اس نے اچھا فروخت کیا، بالکل صحیح قیمت میں جو ہے اس نے فروخت کیا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے وہ اجازت دے دے گا. لیکن اگر وہ کہے کہ اس میں میرے لیے نقصان ہو تو پھر وہ اجازت نہیں دے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں آگے بھی یہ مسئلہ آئے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ رکھو کہ یہ جو 3 کیا ہے اسباب ہے حجر کے، تو یہ جو ہے صرف اور صرف جو ہے قول ہی ہے، کیونکہ خرید و فروخت میں ایجاب و قبول ہوتی ہے نا. تو جس چیز میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اگر وہ فعلی جو ہے کسی کا نقصان کرے تو تب جو ہے اس کا نقصان کا ضمان دینا پڑے گا. آگے آتا ہے، آگے تفصیل بتاتی ہوں. پھر دیکھو ولا یجوز تصرف الصغیر، اور نہیں جائز بچے کا تصرف مگر اس کی ولی کی اجازت کے بغیر، مگر اس کی ولی کی اجازت کے ساتھ. ولا یجوز تصرف العبد، اور نہیں ہے جائز غلام کا تصرف الا باذن سیدہ، مگر آقا کی اجازت کے ساتھ. پر بس اگر کیا کرے، وہ اجازت دے دے غلام، اس کا آقا جو ہے اجازت دے دے تو پھر جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یعنی پھر وہ خرید و فروخت ہے، کیونکہ اس کا عقل تو کامل ہے نا. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خرید فروخت کر
करते करते जो है उस पर इतना कर्जा आ जाए कि वो क्या कर ले, इतना कर्जा आ जाए कि वो यानी उसका गर्दन जो है उसमें गिर जाए। तो इसी वजह से ये जायज नहीं होगा, समझ आ गया। हाँ अलबत्ता गुलाम अगर अगर अका उसको खुद कहे कि तुम बाजार में जाया करो, खरीदो फरोख्त कर लिया करो, तो फिर जो है ये इसको कहा जाता है अब्द मअजून, अब्द मअजून, मीम हमजा जबर मा जाल वाव पेश दो नून दो पेश मा अब्दुन मअजून। समझा कि माजून इज़न से है, इजाजत दिया हुआ, समझा ये यानी जिसको इजाजत दी हो तो फिर उसके लिए खरीदो फरोख्त क्या होगी, जायज होगी। वला यजूज़ु तसर्रुफिल मजनूनिल मग़लूबि अला अक़लिही बिहाल, यानी और जायज नहीं है तसर्रुफ करना ऐसे मजनून का अलमग़लूब अला अक़लिही, जिसका जुनूनियत जो है उसके अक़ल पर हमेशा मग़लूब हो, बिहालिही हर हाल में, क्या हर हाल में जो है जिसकी अक़लियत जो है वो क्या हो, मग़लूब हो। अच्छा अब कहते हैं कि अगर इन लोगों ने जो है मजनून ने या गुलाम ने या बच्चे ने जो है ऐसा यानी उसको कुछ खरीद लिया या फिरोख्त कर दिया, तो चूंकि और वो बैया को समझ रहे थे, क्या कहते बैया को समझ रहे थे, तो बस उसकी क्या कर देते हैं, बस वली की इजाजत पर मौकूफ होगी। बस अगर उसमें वली जो है वो फायदा समझते हो तो फिर तो नाफिज करेगा, अगर फायदा नहीं समझते तो फिर नाफिज नहीं करेगा। देखो वमन बाअ मिन हाउलाई शैअन, और अगर बेच दिया इन लोगों में से किसी एक ने, देखो वमन और जिसने बाअ बेच दिया, मिन हाउलाई इन लोगों में से किसी एक ने, शैअन कोई चीज, अविश्तराहु या खरीद लिया, वह हालिया इस हाल में हुआ याकिलुल बैया जो कि बैया को समझ भी रहा था, वह यकसिद हुआ और उसका इरादा भी किया था, समझ आ गया। इरादे की कैद लगाकर कि अगर उसने मजाक में जो है बैया और शिरा कर लिया तो फिर सर से नाफिज ही नहीं होगा, क्या होगा, सर से नाफिज ही नहीं होगा, क्योंकि मजाक में जो है बैया और शिरा होता नहीं है। फलवलियो बिल खियारे, पस वली को खियार होगा इंशा अजाज, अगर वो चाहे अजाज हो तो उसको जायज करार दे, इज़ा कान फी मसलहतुन जबकि हो इस बया में या इस खरीद और फरोख्त में मसलहत, कोई भी मसला हो, व इंशा और अगर चाहे फसखहु तो उसको फसख भी कर सकता है। अच्छा देखो ये मसला है। फहाद, ये पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं फिर इसकी तफसील बताती हूँ। फहाज़िहिल मआनी सलासतो, बस ये तीन असबाब जो है जो वाजिब करने वाले हैं किस चीज को, हजर को, मानी सबब को कहा जाता है, समझ आ गए। ये तीन असबाब तुजीबुल हजरा जो कि क्या कहते हैं, हजर को वाजिब करते हो, फिल अक़वाल, ये अक़वाल में होता है, समझ, दून अल अफ़आल, अफ़आल के अलावा। अच्छा अक़वाल से मुराद क्या है, अफ़आल से मुराद क्या है, इससे ये पहले समझ लो। मिसाल के तौर पर बच्चे ने जो है किसी का गाड़ी जो है उसका शीशा तोड़ दिया, समझ आ गया, ये तो फेल है ना, फेल है, कौल तो नहीं है, फेल है। या बच्चे ने पत्थर उठाकर किसी के सर पर मारा और वो जो है वो क्या हो गया, मर गया, वफात हो गया, तो ये भी तो किसी को कत्ल किया है ना, समझ आ, ये तो अगरचे यानी कस्दन कत्ल नहीं है लेकिन कत्ल तो है, समझ आ गए हो। तो अब इसमें चूंकि कस्दन कत्ल नहीं है तो इसमें दियत वाजिब होता है, समझ आ गए, यानी किसास तो वाजिब नहीं होता क्योंकि कत्ल बच्चे जो है वो नाबाले है, नाबाले को किसास में जो है माफ होता है, समझ आ गए। क्या होता है, एक बच्चे जो है किसी का कत्ल कर ले, कस्दन हो, समझ आए, फिर भी उसको किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें शिबा है कि हो सकता है बच्चे ने कस्दन ना मारा हो, हमें सही मालूम नहीं थी, इसी वजह से शिबी की वजह से किसास साकित हो जाता है। अल हुदूद तंदुर बिशुबहात, समझे, एक कायदा है फिक़ह। अच्छा बहरहाल ये आ गया, इंशाल्लाह आएगा। लेकिन अगर उसने किसी का माली नुकसान किया हो, क्या किया हो, किसी का यानी किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, समझ गया, किसी को बिला कसदन जो है किसी को पत्थर मारा जिसकी वजह से वो वफात हो गया, समझ गया, या किसी की दान तोड़ दिए, बाल करते हुए किसी का दान तोड़ दिया, तो ऐसी सूरत में इसके वली पर वाजिब होगा कि उस शख्स को उसका नुकसान पहुंचाए, समझ आ गया, क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाए, समझ आए। ये नहीं कह सकता कि ये तो बच्चा है, समझ आए, नहीं, क्योंकि ये अफआल है, बच्चे का बचपन पर जो है ये क्या होता है, ये अफआल में तो जारी नहीं होता लेकिन अक़वाल में जारी होगा। अक़वाल में किस तरह, वो किसी को कोई चीज अपना या किसी को कोई चीज जो है उससे खरीद ले, समझ
یا اپنی ہی ملکیت سے کسی کو گفٹ دے دے, سمجھ آ گئی ہو. تو چونکہ یہ اقوال ہوتے ہیں نا, اس سب میں جو ہے ایجاب و قبول ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں, سمجھ آ گئی ہو. لیکن جو چیزیں جو ہے, جو نقصانات جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اس کے افعال کے ساتھ تعلق رکھتے ہو, تو پھر اس میں جو ہے وہ زمان واجب ہوتا ہے, سمجھ, یہی مراد ہے. پھر اقوال جو ہے سمجھ آئے, غلام نے جو ہے اپنی کیا کر دی, اچھا غلام نے کیا کر دیا, کسی کو گفٹ دے دیا, تو چونکہ تو مالک کا نقصان ہے نا, مال کیونکہ غلام کے پاس جو ہے سارا مال ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, سمجھا گیا. تو اچھا یہ گفٹ جو ہے اس میں بھی تو ایجاب و قبول ہوتی ہے نا, کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول, اور ایجاب و قبول اقوال کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, افعال سے نہیں. افعال سے مراد جو ہے یہ ہے کہ یعنی کسی کا نقصان کر دیا, کیا کر دیا, کسی کا نقصان کر دیا, کسی کو مار دیا, سمجھا گیا, کسی کو کیا کر دیا, مار دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہوتی ہے, یہ افعال میں آتے ہیں, اقوال میں نہیں آتا. تو افعال میں تو جو ہے زمان واجب ہوتا ہے, لیکن اقوال میں واجب نہیں ہوتا. یہ تو ہو گیا. اب اقوال جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں ہیں, سمجھ گئے. یہ اگر کوئی بچہ کسی کو گفٹ کر لے, بیوی کو طلاق دے دے, سمجھ آ گئی ہو, کیا کر دے, اپنی بیوی کو طلاق دے دے, بچی کی بات ہے, سمجھ آ گئی ہو, یا کیا کر لے, کسی غلام کو آزاد کر لے, سمجھ آ گئی, یا بیع کرے یا خرید کرے. اس اعتبار سے جو ہے اس کی 3 اقسام بنتی ہے. ٹائم بھی جا رہا ہے, یہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. ایک وہ قال جس میں بچے کا سراسر جو ہے, یعنی جس میں آدھا فائدہ ہو اور آدھا نقصان ہو, یعنی فائدے کا بھی احتمال ہو, نقصان کا بھی احتمال ہو. تو یہ جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ولی کی مصلحت پر کیا ہوگی, موقوف ہوگی. اگر ولی جو ہے وہ مسئلہ سمجھے تو نافذ کرے گا, اور اگر مصلحت نہ سمجھے تو پھر رد بھی کر سکتا ہے. دوسرا ایک وہ طلاق دینا چلی جائے گی اس کے ہاتھ سے, اس طرح غلام آزاد کرنے تو نقصان ہے. تو اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے, یہ پر موقوف نہیں ہوگا, نافذ نہیں ہوگا. تیسرا وہ جس میں مجنون کا سر جو ہے, بچی اور مجنون کی بات ہو رہی ہے, غلام ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق, سمجھا گئی ہو, اس کے الگ جو ہے حکم ہے. اچھا, اور یہ بچہ اور مجنون ہو, اس کا فائدہ ہی فائدہ, جیسے کہ کسی نے اس کو ہدیہ دے دیا, سمجھ آئی, تو یہ تو اس کا سراسر فائدہ ہی ہے نا. تو اس میں جو ہے وہ بغیر نافذ ہو. دیکھو فہذا المعانی ثلاثه توجب الحجر فی الاقوال, یہ 3 اسباب واجب کرتے حجر کو اقوال میں, نہ کہ افعال میں, سمجھ آ گئے. دیکھو واما الصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا اقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا اعتاق. چونکہ یہ پہلی ہے, سمجھ, ان میں بعض ایسے ہے جس میں یعنی اجازت پر موقوف ہوتا ہے, بعض ایسے ہے کہ جس میں سر جو ہے نقصان ہے, تو پھر جو ہے وہ ولی کی اجازت پر بھی موقوف نہیں ہے, بلکہ وہ سر سے ہوگا ہی نہیں ہے. بہرحال بچہ اور دیوانہ لا تصح ہو, صحیح نہیں ہے, عقودہم دونوں کو عقد ہو, ولا اقرارہما, نہ ان دونوں کا اقرار ہو, سمجھ آئے. وہ کہتے کہ فلاں کا مجھ پر قرضہ ہے, سمجھ آئے, تو اس میں تو سر نقصان ہے اس کا, سمجھ آئے, تو یہ بھی نافذ نہیں ہوا. ولا يقع طلاقهما, نہ ان کی طلاق ہوگا, ولا اعتاق, نہ ان کا آزاد ہونا طلاق ہوگا. اگر افعال میں یہ اس نے کوئی ایسا کام کیا تو پھر زمان ہوگا. فَإِنْ أَتْلَفَ شَيْءًا, پھر اگر ان دونوں نے کوئی چیز ضائع کر دی کسی کا, لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ, تو ان دونوں پر اس شے کا ضمان لازم ہوگا. کسی کی گاڑی کا کیا کر دیا, ٹیر پنچر کر دیا یا شیشہ توڑ دیا, یا کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں, کسی کے یعنی کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے کسی مالی کا, یا کسی کو پتھر مارا اور وہ جو ہے وہ غلطی سے جو ہے اس نے وہ مر گیا, ایسا, تو دیت تو واجب ہوتا ہے نا, شبہات میں تو دیت واجب ہوتا ہے, تو دیت بھی وہ کیا کرے گا, دینا پڑے گا. باقی وَأَمَّا الْعَبْدُ فَأَقْوَالُهُ نَافِذَةٌ, یہ جو ہے الگ سے باب ہے, تو انشاءاللہ العزیز اگر آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہو تو پھر لے لے یا آگے پڑھ لے, جلدی بتا دیں ورنہ میں پھر ریکارڈنگ بند کرتی ہوں. آپ دیکھ لیں, پڑھا دیں آگے. ویسے ہم نے پڑھا تو ہے, ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پیپرز کے لیے تو تیاری کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ ٹیسٹ تیار نہیں کیا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم نے یاد تو کیا ہے, ہم نے پڑھا ہے اس کو, کیونکہ ہم تو کتاب البیوع ہی پڑھ رہے ہیں اپنا.
آپ دیکھ لیں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں یاد بھی ہے, آپ دیکھ لیں جیسے اگر آپ کو پڑھانا ہے تو پڑھا دیں اور اگر سننا ہے تو سن لیں, جیسے آپ کی مرضی. جو آپ لوگوں کا فائدہ ہے, میرا تو دونوں میں فائدہ ہے. سن لیں اور خیار الرویا بھی سن لیں. چلیں اچھا سن لیں. چلو